اپنی منزل اور گھروں کی جانب رواں تمام ہو جائیں گے۔ للہ یہ جو آج کا جلسہ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے تحفظ ناموس تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضانا، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو ٹائٹل جو ہے وہ غمبازی کر رہا ہے نا، ہر آنے والا بالکل ہوشیاری کے ساتھ آیا ہے کہ مجھے کبھی کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز تعلق وہابیوں سے نہیں رکھنا ہے۔ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے نا؟ دیوبندیوں سے پوچھا بولیں للہ ہم دل میں بولتے ہیں تب بھی وہ رئیس اڑیسہ سن رہے ہیں، ایسا ہی تھوڑی ہم مجاہد ملت کہتے ہیں۔ الحمدللہ زمین پر پاور جب تک رہے کم تھا، زمین میں جب سے گئے ہیں پاور عام ہے۔ ہاں، اور میرا عمل آپ لوگ ہمیشہ اپنے عمل میں رکھیں۔ جب بھی جس شہر میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں جائیں، وہاں کا جو بھی قطب ہو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیں۔ جس جگہ سے آپ جہاں تک کے لیے گئے ہیں اسی جگہ پر صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچانا اس قطب وقت کا کام ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ اچھا للہ ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں، پیار سے کہہ دیں، جیسے آپ میرے ہیں ویسے ہی یہ سب بھی۔ للہ ادھر آ جائیں، بس میں ایکچولی للہ خطاب تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کا ہو چکا، نقابت شاندار۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ احسان کیا، بڑا کرم کیا، بڑا نگاہ فرمائی، یہ سب کلمات جو ہیں للہ وہ ان افراد کے لیے زیب دیتے ہیں جو اپنوں سے دور ہوتا ہے۔ میرا تعلق آج کے نقیب اہل سنت نقیب جو ہیں ماشاءاللہ علامہ فیضی صاحب قبلہ، ان سے آج کا تعلق نہیں ہے، دوران طالب علمی سے دور جو تعلق ہے نا میرا، مادری علمی دارالعلوم غریب نواز پاسبان اہل سنت حضرت علامہ نظامی صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کی قائم شدہ شہر الہ آباد میں جو عظیم الشان درسگاہ ہے، وہاں اپنی اساتذہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے للہ ایک تو یہ جو ہے حکم کی تعمیل ہو گئی ہو تو دوسری حکم دے دیجئے کہ نیچے آ جائیے۔ اب یہ میں شاید یہیں بیٹھا تھا جی، اور دوبارہ یہیں بیٹھا ہوں۔ اچھا ہم یہاں کے ہیں، یہیں رہنے دیں للہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ الحمدللہ میرا دیرینہ تعلق نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہماری امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضانا یعنی حضرت علامہ فیضی صاحب محمد الیاس فیضی صاحب قبلہ مدد العلی سے بہت پرانا میرا تعلق اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ہے، اور وہ تعلق صبح قیامت تک کے لیے رہے گا انشاءاللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے اس منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ و قراء ہیں ان سے الحمدللہ رب العالمین وہ مجھے پہلی بار دیکھیں، میں ان کو پہلی بار دیکھوں، لیکن وہ اپنی فکر سے ہمارے ان کلمات کو بالکل دور رکھیں کہ میں نے ملاقات پہلی بار کی۔ جب سے وہ بریلوی کہلا رہے اس وقت سے لے کر کے نسل بعد نسل ہم ان کو پہچانتے رہیں گے۔ میرا مرنا میرا جینا صرف بریلی کے لیے ہے، سمجھ رہے نا؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، اور یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے للہ کہ بریلوی جب بنتا ہے تو ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب ہو جاتا ہے، بریلوی جب بنتا ہے قطرہ ہوتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔
بریلوی جب بنتا ہے تو اس کے شہر کے لوگ اس کو نہیں پہچانتے، لیکن بریلوی بن کر کے جب زندگی گزارتا ہے تو پوری دنیا میں وہ خاص و عام کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ کا فضل ہے اللہ، ہے نا؟ جن لوگوں کا تعلق گہرا تھا بریلی شریف سے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا تعلق بریلی شریف سے دور کیا تو اللہ ویسے ہی بونے ہو گئے جیسے قداور لوگوں کے درمیان بونا کھو جاتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے درمیان وہ آج کی تاریخ میں کھو گئے۔ بونا سمجھتے ہیں اللہ، ہے نا؟ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے اللہ کہ ہم سب کے سب کے دونوں ہاتھوں میں دو دو لڈو ہیں۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو بس مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، فرمان تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور محدث کبیر و سیدنا تاج مجاہد ملت قدس سرہما و مد ظلہ النورانی پر سختی کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہابیوں سے کوئی تعلق، دیوبندیوں سے کوئی تعلق، صلح کلی سے شادی بیاہ میں آنا جانا۔ اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ، نائبین رسول خدا سے آپ وعدہ کریں تو وہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کے نائب ہیں، نائب رسول، نائب رسول بھی ہو اور اولاد رسول بھی ہو۔ مولوی بھی ہوں میں الحمدللہ سند یافتہ، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، میرے اساتذہ اکرام نے بڑے بڑے تمغے دیے ہیں ماشاءاللہ اس موقع پر، اور جو بڑے بڑے پیپر میں میگزینز میں ماشاءاللہ پرنٹ آؤٹ ہوئے تھے، ہے نا؟ تو یہ بڑا اچھا شعر ہے اللہ آپ کا، جو وہ سیدنا مولائی کائنات مولائی اور میلائی کا جو یہ سنگم مسولی شریف میں آپ نے پیش کیا، اللہ پوری دنیا میں اس کی دھمک پائی جا رہی ہے اس شعر کی الحمدللہ، ہے نا؟ تو انشاءاللہ سچے دل سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کی محفل پاک کا جو ٹائٹل ہے اس پر ڈٹ کے عمل ہمیں اور آپ سب کو کرنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جن سے تعلق تھا، جن سے تعلق ان فیوچر رہنے والا ہے، ان سے تعلق مت کریں رکھیں، جن سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ مستقبل میں کبھی کوئی تعلق ہو سکتا، یعنی وہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، صلح کلی ہوں، اہل حدیث ہوں یا دیگر مکتبہ فکر کے افراد، آنا جانا کھانا پینا شادی بیاہ میں معلوم ہو جائے اللہ کہ یہاں پر دیوبندی کے گھر سے، وہابی کے گھر سے، صلح کلی کے گھر سے اگر برات آئی ہے یا برات گئی ہے تو ایسی دعوتیں ایک نہیں ہزار اس کی گھر کی چوکھٹ پر آپ رکھ کر کے واپس آ جائے۔ ارادہ کر لیا تو نظام بدلنے میں وقت نہیں لگے گا اللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ سمجھ میں آتا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ افضل العباد تو نماز ہے، نماز کے بعد ہی ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلک کا نعرہ بھی لگاتے ہیں تو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس مسلک کے نعرے کے آئین میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس پر پہلے میں عمل کروں، اب پھر عمل کی دعوت دوں۔ ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں جن کا پہلے تقوی تھا بعد میں فتویٰ تھا، یعنی پوری دنیا کے مفتی اعظم عالم اسلام کا یہی عمل تھا کہ پہلے جو تقوی تھا وہی آپ کا فتویٰ ہوا کرتا تھا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اپنی مساجد، اپنی سنی بریلوی ٹناٹن ائمہ اکرام کہ اقتداء میں نماز پنجگانہ انشاءاللہ ادا کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ارے ماشاءاللہ یہ وہ لوگ آپ اکیلے پرنسپل صاحب آرام سے بیٹھے، آرام سے جامعہ اپنے اور دوسری بات نقیب الہند نے فرمایا کہ نقیب اہل سنت نے کہ سال میں ایک تاریخ
ہے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ موسم بڑا اچھا ہے للہ, اچھا ہے, اونچا بولیں. تو 2025 کے لیے یعنی بیمہ ہو جاتا ہے سرکار مجاہد ملت کے صدقے میں. جتنے ہیں ان کی اولادیں ہو جائیں گی 1 سال کے بعد, یعنی انیک ہو جائیں گے. لیکن جتنے ہیں یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ اس میں سے ایک بھی فرد, ایک بھی میری انگوٹھی کا نگینہ کوئی کم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہی تاریخ آئندہ سال کی 2025 کی لاک کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید سرکار گلزار ملت. اللہ تعالیٰ کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوازے. اور یہ ماشاءاللہ اپنی خوبصورت مخملی آواز سے جو دلوں کی گہرائیوں میں اترتے ہیں ماشاءاللہ, یہ اللہ ان کا آپ لوگوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہندوستان کے لوگ سنتے ہی نہیں. کس کی بات کر رہا ہوں, اونچا بولیں. سنتے ہیں نا آپ لوگ بہت. اچھا, بہت سارے لوگ تو اکیلے ہوں گے آج تو ماشاءاللہ, کئی ہو گئے ہوں گے, یعنی فیملی والے ہو گئے ہوں گے نا. لیکن کل جب ان کو دیکھا تھا 20 سال پہلے, الحمدللہ 20 سال کے بعد بھی ویسے ہی دکھتے ہیں. میرے جانے کے بعد ان سے معجون پوچھئے گا. اللہ سلام. یہ معلوم ان کی تمنائی, ان کی خوبصورتی, ان میں جو مخملی آواز کا ہونا, یہ کہیں نہ ان کا فن ہے نہ شاعری کا فن ہے, یہ غلامی کا فن اعلیٰ حضرت کی در کا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہم صرف یہیں اس وجہ سے رہتے ہیں جس کی جہاں کی اوقات اور جتنی ہوتی ہے اتنی بولی بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ہماری اوقات صرف اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مقدس بارگاہ تک ہے. لیکن جس بارگاہ کی بات میں کر رہا ہوں سبحان اللہ, ان کی باتیں سلطان الہند تک کی پہنچتی ہیں, ان کی باتیں غوث الورا تک پہنچتی ہیں, ان کی باتیں مشکل کشا تک پہنچتی ہیں, ان کی باتیں حسنین کریمین کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں. اور جب یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار تک پہنچ گئی تو مثل گل و گلزار یہ سرخ جو گلاب ہے, ایسے ہی گلدستے میں دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں باتیں پہنچتی ہیں. کیا بات. تو اعلیٰ حضرت سے نسبت اپنی ویسے ہی رکھیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جیسے منہ میں زبان کا ہونا. کیا بات ہے, ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے, اپنے کرم سے. اور جتنے بھی مقدس ممبر نور پر علماء حفاظ و قراء میں جلوہ افروز ہیں, اپنے دل کی گہرائیوں سے ان سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں. سب لوگوں نے عظیم اپنی مصروفیات میں سے اہم اوقات اور وقت نکال کر کے ہمیں اور آپ سب کو عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کے اقبال کو بلند فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے مراتب کو بلند فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے شرفیاب اور مالا مال فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا, یہ مخملی آواز, خوبصورت آواز الحمدللہ جو دل کو موہ لیتی ہے, تو ان کی باتوں کو کبھی بھی اللہ برا نہ مانے. سمجھ رہے ہیں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کچھ الفاظ ہر ممبر پر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ محبت میں جب بہت زیادہ اپنوں سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ خیال نہیں رکھتا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. جیسے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان گھر والا سمجھ کر کے گھر والا بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آیا, بہت زیادہ گھر ہو گیا, یعنی آپ گھر والے ہیں اور آپ ہی کے گھر والوں میں سے ایک میں بھی فرد ہوں الحمدللہ, ہے نا. خطاب تو مفتی صاحب کا ہو چکا, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, خطاب فرما چکے. میں تو صرف مزاج پرسی کے لیے حاضر آیا, سمجھ رہے ہیں نا. اس وجہ سے مزاج پرسی مزاج پرسی کے لیے حاضر آیا اور آپ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہ الحمدللہ کوئی ایسی صورت رہ نہ جائے جو کل کے دن وہ یہ کہیں کہ مجھے پہچان نہیں سکے. ہم ان کی اولاد ہیں جو یہاں جیسے پہچان رہے ہیں, یہاں پہچانے یا نہ پہچانے بلکہ واہ واہ واہ, وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تب آل رسول کا ہی ساتھ نظر آئے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, واہ 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 واہ.
माशाअल्लाह اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اپنی آمین۔ رحمتوں سے نوازے اور سب کو آباد و شاد رکھے، آپ آمین، سب آمین۔ نعمتوں برکتوں سے شرفیاب اور مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ بڑا اچھا لگا آپ سب لوگوں سے مل کر کے، اور کم وقت میں بہت ساری برکتیں ہم سب لوگوں نے اپنے خالی دامنوں میں اکٹھا کی ہیں۔ کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل حضور سیدنا سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے صدقہ دفیل سال بھر تک یہ جو نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، عزتیں دامن میں اکٹھا ہوئی ہیں، اس میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی حرف اور کمی نہ آنے پائے انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ دفیل اس بابرکت مقدس مکرم معظم محفل پاک میں ہم سب کی شرکت و حاضری کو قبول فرما لے۔ دور دراز سے مسافت طے کر کے جتنے بھی لوگ شریک محفل نور، مولا ان سب کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزو مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ دفیل سبھی کو سچا، پکا، اچھا، پیارا پیارا نمازی بنا دے۔ پنجگانہ نماز پابندی وقت پر جماعت ادا کرنے کی سبھی کو توفیق رفیق عطا فرما۔ صحیح سنی عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے ائمہ کرام کی اقتداء میں نمازیں پنجگانہ اور جماعت المبارکہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو نے اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، سبھی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہر سنی بریلوی جنتی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما۔ اے مولا، ان میں سے جو بیمار ہیں سبھی کو شفائی کلی عطا فرما۔ مولا، ان میں سے جو علیم ہیں سبھی کو صحت و سلامتی، تندرستی و تمنائی عطا فرما۔ مولا، ان میں سے جو بے اولاد ہیں سبھی کو اولاد صالح عطا فرما۔ مولا، ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرما، سبھی کے صحیح سنی والعقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما۔ مولا، سبھی کی دکانوں پر، مکانوں پر، کارخانوں پر، کھیت اور کھلیان پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما، نقصانوں سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے شر، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، آسیب، مصیبت، بلائیات، سحر و جادو سے سبھی کو محفوظ فرما دے۔ اے مولا، تو اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، سبھی کے گھروں کی مستورات، عورتوں کی جسمانی روحانی تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما۔ سبھی کے شوہروں کی کمائیوں میں، والد ماجد کی کمائیوں میں، بیٹوں اور بھائیوں کی کمائیوں میں، کاروبار میں، رزق میں، روزیوں میں، دن گیارہویں رات بارہویں برکتیں، ترقی، عروج، کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم کے صدقہ طفیل محترم والی جناب سراج بھائی اور گھر کے ان کے جملہ چھوٹے بڑے افراد کی عمر میں، کمائی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اور جن جن لوگوں نے جس جس اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، دامے درمے، سخن قدمے قلمے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آج کی مقدس طیب طاہر محفل نور میں خدمات کو پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالی سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما، سبھی کو دارین کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ، آستانِ فلک میں آرام فرما، آل رسول، آل بطول، جنت الفردوس کے مہکتے ہوئے پھول یعنی مشائخ مسعودی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فیض و برکات و اذکار سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرما۔ فرمان حضور سیدنا مجاہد ملت، فرمان حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدد اللہ نورانی مقدس سرہما پر ہم سب کو سختی کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں کلمہ گو کے جان و مال کی حفاظت فرما، سبھی کے گھروں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنی رحیمی کریمی سے غزہ کے مسلمانوں پر اپنی رحمت خاص فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اپنے ملک بھارت میں امن و امان و شانتی عطا فرما۔ یا اللہ
تو اپنی رحیمی کریمی سے یہ دودھیا گنبد سرکار سیدنا خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی ہم سب کے آقا داتا ماوا ملجا سروں کے تاج سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کا جو ہم سبھی کے سروں پر آنکھوں میں جگمگانے والا دودھیا گنبد ہمیشہ سلامت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے مولا ہمیشہ اس دودھیا گنبد کو محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے اس دودھیا گنبد کو ہمیشہ محفوظ فرما، یعنی سیدنا خواجہ خواجگان فخر ہندوستان کے صدقہ طفیل مولا تبارک و تعالی اپنے ملک بھارت کے تمامی غیور صحیح سنی والعقیدہ مسلمانوں پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنی رحیمی کریمی سے اس احاطہ نور سے جب سبھی لوگ اپنی اپنی منزل اور گھروں کے لیے روانہ ہوں تو سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے، سبھی کے چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، سبھی کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس منبر نور پر تمامی علماء حفاظ و قراء مدحان رسول خدا مفتیان کرام ذوی احترام رونق افروز ہیں، سبھی کی عمر میں صحت و سلامتی میں علم و عمل کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے بذریعہ فون اور روبرو قیام گاہ پر دعا کے سلسلے میں کہا ہے رب تبارک و تعالیٰ آج کی مقدس مکرم معظم مقبول محفل نور کے صدقہ طفیل سبھی کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منصور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔